قیامت کے کچھ احوال ہیں، تقریباً ہم سب کو وہ بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا۔ دو چار باتیں میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے، دجال بھی آ جائے گا، پھر اس کے بعد آپ دجال کو قتل کر دیں گے، دجال مارا جائے گا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ پیدا ہوں گے اور پھر آئیں گے، پیدا نہیں ہوا ابھی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کے والد حسنی سید ہوں گے، آپ باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے اور ماں کی طرف سے ایک روایت کے مطابق حسینی اور باہر روایتوں کے مطابق فاروقی ہوں گے۔ تو آپ امام عادل ہوں گے، اس وقت مسلمانوں کے بادشاہ اور خلیفہ آپ ہوں گے، آپ کے لیے آسمان سے ندا آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی بیعت کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ اس وقت روئے زمین پہ ساری جگہ پہ کفر ہوگا سوائے حجاز مقدس کے، سارے اولیاء اللہ کو حکم ہوگا کہ پوری زمین چھوڑ کر مکے میں جمع ہو جائے، وہ سب جمع ہو جائیں گے، امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کے سامنے وہاں پر آئیں گے تو وہ ان کو پہچان لیں گے کہ یہی ہے امام مہدی۔ آج جو لوگ مہدی بنے ہوتے ہیں نا، کبھی کوئی سب دجال ہیں۔ وہ جب آئیں گے تو ان کو پہچاننا صرف اولیاء اللہ کا کام ہے۔ پھر آسمان سے آواز آئے گی، باقاعدہ ندا آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، ان سے بیعت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ پھر دجال کا لشکر آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے، ساری تفصیل ہے۔ مسلمانوں کی پوری دنیا پہ حکومت ہو جائے گی، کفار یہودی سب قتل کر دیے جائیں گے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور جو نہیں لائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا، مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی۔ پھر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا یہ چلے گا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دوبارہ مسلمانوں میں کفر پھیلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، امام مہدی رضی اللہ عنہ کے یعنی مثال کے بعد کچھ اور یعنی نیک بادشاہ ہوں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں میں آہستہ آہستہ کفر، شرک، بت پرستی آ جائے گی، حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسے گزر جائے گا، اللہ جانتا کتنا۔ اس کے بعد ایک ہوا چلے گی جس سے کہ بچے کچھ مسلمان سب کی روح قبض ہو جائے گی اور صرف کفار باقی بچیں گے، اور وہ قیامت کا ذکر بھول جائیں گے، کیونکہ کفار ہوں گے، ان کو ایک نسل کے بعد دوسری نسل، تیسری، چوتھی، وہ بھول جائیں گے کہ کیا نبی، کیا رسول، کیا خدا، کیا قیامت، کیا جنت، کیا دوزخ، کچھ نہیں پتا ہوگا۔ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ سور ایک باجے کی طرح کا ہے، یعنی سمجھ لو باجا ہی ہے، وہ بہت بڑا سا، وہ اسرافیل علیہ السلام اس میں اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے تو پہلے ایک سریلی سی آواز پیدا ہوگی جو بڑھتے 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 چنگھاڑ میں تبدیل ہوگی، اور اس آواز کی ہیبت سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، لوگ مر جائیں گے۔ پھر زلزلہ آئے گا زمین میں، زمین، پہاڑ اور زمین، آسمان سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ یہ پہلا سور پھونکنے سے ہوگا، اہل زمین بھی مر جائیں گے، اہل آسمان بھی مر جائیں گے، سوائے چند مستثنیات کے۔ جو مر چکے ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے، ان پر غشی تاری ہو جائے گی۔ اب جو جنت کے مزے لے رہے ہیں قبر میں، ان کا ثواب ہو رہا ہے، ان پر بھی بے ہوشی تاری ہو جائے گی، اور جو زندہ وہ تو مر ہی جائیں گے، اور جن پر عذاب ہو رہا ہے ان کو بھی بے ہوش کر دیا جائے گا، وہ بھی اپنے عذاب کو بھول جائیں گے، ان کا عذاب رک جائے گا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، جیسے کہا جاتا ہے 40 سال کا عرصہ، اور 40 سال کون سے ہوں گے، کون سا زمین، کون سا سورج، کون سا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک جنا حکم دے گا
ہم کو پیدا کرے گا دوبارہ، اٹھائے گا، ہم کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ تو تمام ارواح جو ہیں وہ اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی، حتیٰ کہ جانور بھی اٹھائے جائیں گے، جنات بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور انسان بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور ایک ہی جگہ پر جمع کیا جائے گا، ایک میدان میں، میدان محشر کہا جاتا ہے، بلکہ شام کی سرزمین ہوگی۔ تو یہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اب اللہ کا کام ہے، دیکھیں اللہ کے کرشمے، ایک مرتبہ سور پھونکنے سے سب مر گئے، اور دوسری مرتبہ وہی سور پھونکا تو سارے زندہ ہو گئے۔ یحیی و یمیت، اللہ جس کو چاہتا ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زندوں میں سے مردہ پیدا کرتا ہے، مردوں میں سے زندہ پیدا کر دیتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب وہ قیامت کا دن آئے گا، اب کیا ہوگا قیامت کہ سب لوگ جمع ہیں، سورج سر پر آ گیا، اور اس کی تپش سے زمین سخت ہو کے تانبے کی ہو، اور ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق اس کے احوال ہوں گے، کوئی پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو کوئی منہ کے بل بھی چل رہا ہوگا، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، جتنا صدقہ دیتا تھا اس کے سائے کے نیچے ہوگا، کسی کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، سب اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور آپ پوشاک آپ کو عطا ہوگی، بالباس ہوں گے، آپ بے لباس نہیں ہوں گے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ہوں گے، ایسے جو ہے نا کھڑے ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ایسے کھڑے کیے جائیں گے، یوں کر کے ہاتھ کھڑا کیے، دونوں کو ہاتھ پکڑا، شیخین کریمین کا فرمایا ہاں گدا نبعث یوم القیامہ، حکم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں، وہ ساتھ ہی ہوں گے نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اہل بقی کو لیں گے اپنے ساتھ، جنت البقی کا جو قبرستان ہے، ان کے جو مومن ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ جائیں گے، یعنی وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ پھر جنت المعلا یعنی مکہ شریف کا قبرستان ہے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد لوگ پھر اٹھیں گے، سارے ایک ایک کر کے سارے اٹھیں گے۔ اب وہ میدان محشر میں جمع ہونے کے بعد دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ہم کریں تو کریں کیا۔ روایتوں میں اس طرح کا مضمون ہے کہ 25,000 سال، قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا، 25,000 سال وہ کھڑے رہیں گے اور ڈھونڈتے رہیں گے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے بات ہی نہیں کر رہا۔ سب کو یاد آ جائے گا کہ یہ کون سا دن ہے، اور ہم کو کہا گیا تھا آج کے دن کھڑے ہونا ہے، آج کا وہی دن آ گیا، اب یا جنت ہے یا دوزخ ہے، سب کو یاد آ جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو وہ کہیں گے کہ اب کس سے بات کریں، اللہ تعالیٰ تم سے بات ہی نہیں کر رہا، کہاں ہے رب، اور کہاں ہے اس کا تخت، اور کہاں ہے اس کا عرش، اور وہ ہم سے بات کیوں نہیں کر رہا۔ مختلف انبیاء کرام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت پہلے آدم علیہ السلام کی بات جائیں گی، ان کو بھی تو کوئی ڈھونڈے گا نا، اب ہم نے تو نہیں دیکھا ہمارے سامنے، ہم ان کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ آدم علیہ السلام ہے۔ تو پہلے ان کے لوگوں کو ڈھونڈیں گے، بھئی یہ کون ہے، ان کو کون پہچانتا ہے، اور ان کے جاننے والوں کو کون جانتا ہے، اور ان کے جاننے والوں کو کون جانتا ہے۔ یہ دھکے کھاتے رہیں گے، یہ سورج کی تپش اور زمین کی گرمی اور اپنے اعمال کے لحاظ سے بندہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، اس لحاظ سے وہ کوئی سیدھا کوئی منہ کے بل چلتا ہوا ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ہمارا کوئی شفیع اور کوئی گواہ ہو۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس وہ کہیں گے میں نے جب سے گندم کا دانہ کھایا مجھے بڑی شرم آتی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، ایسا کرو کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو عرض کریں گے اے ابو جان آپ ہمیں کہاں بھیج رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ایسا کرو نوح کے پاس چلے جاؤ۔ پھر ان کی کچھ وضاحت کریں گے کہ وہ ایسے ایسے ہے،
اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا۔ ان کے پاس جب حاضر ہوں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں ہیں وہ، پھر ڈھونڈیں گے، پھر جائیں گے، پھر ڈھونڈیں گے کہاں ہیں وہ۔ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا، میں نے جو میرا بیٹا تھا نا کافر، اس کے لیے میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ ڈوب رہا ہے، تو اللہ نے مجھے فرمایا تھا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، تو مجھے بڑی شرم آتی ہے اس کے بعد سے۔ میں اپنی اس بات کو یاد کرتا ہوں کہ میں اللہ سے کیا دعا کروں، میں نادم ہوں۔ تو اپنے معاملات میں ہوں گے سارے، وہ کہیں گے آپ ہمیں کہاں بھیجتے ہیں، وہ کہیں گے تم ایسا کرو ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ بھی کچھ ایسی بات کرتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں میں تمہیں ایک شخص کا پتہ بتا سکتا ہوں، وہ کریں گے تمہارا کام، وہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کہیں گے کہاں، بولا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولا وہی ہیں، ان کے پاس جائیں۔ سب روتے دھوتے جو 25,000 سال لگ جائیں گے اس میں، رو رو کے کیا آنسو بھی ختم اور پتہ نہیں کیا کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قیامت تم سنتے تو بہت رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اچھے احوال ہمیں دکھائے، تو دیکھے گا برا حال تو اس کا پھر برا ہی حال ہوگا۔ امان بنا سب کا خیر ایک جیسا نہیں ہوگا، اپنے اپنے معاملات ہیں۔ کسی کے لیے 2 رکعت نفل کے برابر بھی ہوگا یہ ٹائم، ٹھیک ہے، ہر ایک اپنے اپنے احوال ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں میں تمہاری بات کروں، انا لہا، میں تمہاری شفاعت کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سجدہ کریں گے، 7 دن کے مقدار کے برابر سجدہ ہوگا، خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے اور روئیں گے۔ کس کے لیے روئیں گے؟ ساری مخلوق کے لیے، کہ یا اللہ ان کا حساب لے، ان کا حساب لے۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کے چلو ٹھیک ہے آ جاؤ، اب میزان قائم کرو، ترازو لگاؤ، صفحے بناؤ، جنت کو لاؤ، دوزخ کو بھی لے کے آؤ۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو لایا جائے گا اور جہنم کو بھی سلگایا جائے گا، وہ بھی قریب آ جائے گی۔ ایک روایت میں نے پڑھا، میں اللہ تعالیٰ اپنا خوف بھی عطا کرے کہ جہنم جو ہے وہ اس کی گردن ہوگی اور اس کی چونچ ہوگی، اس کو 70,000 فرشتے جو ہیں وہ لگامیں ڈال کے لا رہے ہوں گے اور وہ قابو نہیں آ رہی ہوگی، اور کہے گی یا اللہ مجھے اپنے نافرمانوں پہ چھوڑو، مسلط کر دے مجھے۔ جب وہ آئے گی نا تو روایت کے مطابق کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو سجدے میں نہ گر جائے، اور وہ کہے گا یا اللہ آج مجھے بچا لے تو اس سے بس، کیونکہ وہ اللہ کے غضب کا مظہر ہے جہنم، اللہ کے غضب کا مظہر ہے کہ اللہ غضب کرے گا تو اپنا غضب کیسے ظاہر کرے گا، خود سامنے نہیں آئے گا کسی کے بھی، اپنا غضب جہنم کے ذریعے ظاہر کرے گا کہ وہ اللہ کے جلال کی جگہ ہے، تو اللہ کا جلال اور ساری اس سے پناہ مانگیں گے، فرشتے بھی گر جائیں گے سجدے میں کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، تو یہ بھول جائیں گے کہ ہمارے حساب کتاب تھوڑی ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا آدم اپنی اولاد میں سے نیک اور بد الگ کر، خوش قسمت اور بد قسمت الگ کر، شقی اور سعید الگ کر۔ تو آپ عرض کریں گے یا اللہ کتنے میں سے کتنے؟ فرمایا 1000 میں سے 999 الگ کر، فامتاز الیوم ایھا المجرمون۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں فزع اکبر، فزع اکبر، کہ بڑی گھبراہٹ. اس وقت جو گھبراہٹ ہوگی نا کہ ہاں میں کس طرف ہو جاؤں گا، جنت کی طرف ہو جاؤں گا، یعنی میں بدبختوں میں ہوں یا میں خوش بختوں میں ہوں. آدم علیہ السلام نشانیاں دیکھ دیکھ کے سب کو الگ کر رہے ہوں، تو ادھر ہو جا، تو ادھر ہو جا، تو ادھر ہو جا، تو ادھر ہو جا. کس کو کس طرف کر دیا جائے کچھ پتہ نہیں. تو اس کو کہتے ہیں بڑی گھبراہٹ، فزع اکبر. یہ قیامت کی احوال ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میزان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ میری امت کو سب سے پہلے فارغ کر، جنت میں جانے سے پہلے سب سے پہلے میری امت کا حساب کتاب. تو سب سے پہلے اس امت کا حساب کتاب. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب ظاہر ہوگی، یہ بھی حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، 99 اس نے چھپا لیے اور ایک حصہ اس نے مخلوق میں پھیلا دیا. وہ اس ایک مخلوق میں ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق آپس میں رحم کرتی ہے، مائیں بچوں پہ کریم جائیں، اور جو ہے نا جانوروں پہ رحم کرتے ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں. یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے. تو دنیا میں جتنی رحمت ہو رہی ہے اس کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، کوئی کسی پہ بھی کر رہا ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس ایک رحمت کو 99 رحمتوں کو ملا کے 100 کی 100 ظاہر کر دے گا سرکار کی شفاعت کے صدقے. اور پھر ایسوں کو بخشے گا، ایسوں کو بخشے گا کہ ایسے بخشے جا رہے ہوں گے کہ شیطان بھی سر اٹھائے گا، سوچے گا ہو سکتا ہے کہ مجھ تک بھی رحمت آ جائے. ایسے قاتلوں کو، ایسے بس شرک نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھا، بس نہ مانا، نہ کسی نبی کی توہین کی ہو، نہ کسی مقدسات کی توہین کی، کہ شرک و کفر معاف کریں گے. اس وقت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اور جہنمی جہنم میں لے کے جائے جا رہے ہوں گے، کفار کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافر کہیں گے کاش ہم نے کلمہ پڑھ ہی لیا ہوتا، آج تو ہم چھوٹ جاتے نا. تو صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں اس وقت جو کفار کو حسرت ہوگی نا، اور جو مسلمانوں کو فخر ہوگا اپنے مسلمان ہونے پر، بس اصل میں نعمت تو وہی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یعنی اللہ نے اپنی رحمت میں قبول کر لیا اس کو، اپنی رحمت میں لے لیا اس کو، تو وہ کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی ہے. تو یہ قیامت کے دن یہ ساری ہماری معاملات جو ہے وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون ناکام ہے اور کون کامیاب ہے. ہم لوگ دنیا میں جو کر لیتے ہیں نا، فلاں جگہ اس نے وہ ڈاکٹر بن گیا، PhD کر لی، فلاں سیٹ بن گیا، فلاں یہ بن گیا، فلاں وہ بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، بادشاہ بن گیا. ارے تو اس کے بعد کیا، مری تو جانا ہے اس نے. ایسی کامیابی کیا اس کو حاصل ہو گئی جو اس کو رش کر رہے ہیں ہم. کامیابی وہ جو کبھی زائل نہ ہو، جو کبھی ختم نہ ہو. نعمت وہ ہے جو کبھی واپس نہ ہو. تو قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا. جو جنت میں چلا گیا، اللہ کی رحمت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہوگا. تو یہ احوال ہیں قیامت کے، ان سب پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. یہ سب ہوگا اور 100% ہوگا. اس میں ذرا سا کوئی شک کرے کہ قیامت نہیں آئے گی معاذ اللہ، یا حساب کتاب ایسے نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، یوں کریں گے، یوں کریں، اس میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایک بات ٹھیک ویسے ہی ہوگی. اس پہ شک کرنا، کسی ایک بات پہ بھی ایمان نہ لانا،
مستقل کفر ہے، کافر ہو جائے گا.